وہ فرمایا خیرات نہیں کر سکتے غریب ہو، ان تلقا اخاک بوجہ طلیق، مسکرا کے بات کرنا سیکھ لو، یہ بھی صدقہ ہے. کچھ بھی جیب میں نہیں ہے تو ذرا جب ملے کوئی تو خندہ پیشانی سے مل لو، وہ مل کے خوش ہو جائے گا، یہ بھی ثواب ہے. صدقے کا مقصد کیا ہوتا ہے بھائی؟ خوش کرنا نا. پیسے دیں گے تو خوش ہوگا نا. تو مسکرا کے بات کرو گے خوش ہو جائے گا. چلو کچھ نہیں کر سکتے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. یہاں تک فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کچھ بھی نہیں ہے، آدھی کھجور صدقہ کر دو، کسی کو کھلا دو، خوش ہو جائے گا. بھائی غریب آدمی کے پاس آدھی کھجور تو ہوتی ہے نا. تو ان چیزوں کو ہٹا کے رسومات، میں اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں. ابھی جو میرا ٹاپک ہے اس کو چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ، لیکن پہلے درمیان میں ہم تو مختلف اسٹیشنوں پہ تھوڑا تھوڑا دودھ پتی چائے کا انتظام بھائی جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تو دونے والے تو لے ہی لیتا ہے نا انسان. لوگ کہتے ہیں نا دسترخوان لگا ہوا ہے کھانا کھا لو، آپ کہتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہے نا، دونے والے تو لے لو یار. تو اب راستے میں جو اہم اہم ٹاپک آ رہے ہیں تو ان میں دونے والے تو چلیں گے نا، ورنہ پھر یہ الگ سے اس کو موضوع بنا کے بات مشکل ہو جاتی ہے. تو جو اصل اسلام تھا نا، مسلمان نے اس کو چھوڑ دیا ہے، صدقے کو رسم بنا لیا ہے. صدقہ کی حقیقت کیا تھی بھائی؟ اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق، یہ دو چیزوں کا نام ہے نا اسلام. اللہ کے حقوق کیا ہے بھائی؟ 5 وقت نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، زندگی میں 1 دفعہ حج کرو. اور مخلوق کے حقوق کیا ہیں؟ رشتہ داری جوڑو، ٹوٹنے سے بچاؤ رشتہ داری کو، اور اس میں سب سے زیادہ خیرات، صدقہ کھلاؤ. پیسہ بچا کے سانپ بن کے نہ بیٹھو، بیوی بچوں پہ، والدین پہ، رشتہ داروں پہ، پڑوسیوں پہ، اور جہاں بھی تمہیں دیکھتا ہے کوئی ضرورت مند ہے اس پہ خرچ کر کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو. صدقہ اللہ کے غضب کو ٹالتا ہے. اس کا فلسفہ یہ تھا کہ مخلوق کی خدمت، اس کو بھی ایک رسم بنا لیا ہے. خدمت گئی تیل لینے، معذرت کے ساتھ رسم، فلاں موقع پہ یہ پکے گا، چاہے غریب کو اس کی ضرورت، حلیم کی ضرورت ہے غریب کو محرم میں، بتاؤ یار. اور بھائی جان غریب جتنا پیسہ حلیم کے دیگ پہ لگ رہا ہے، وہ چپکے سے کسی غریب کو پکڑا دو، اس سے زیادہ خوش ہوگا یہ پوری رات جو گھوٹے لگاؤ گے اپنا بھی پسینہ بہاؤ گے. عمل میں زیرو، گستاخیوں کے فتوے دھڑا دھڑ لگتے ہیں. ذرا سی بات زبان سے لڑکی گستاخ، صحیح ہے نا. اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ ہم عشق رسول میں بہت آگے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی زبانوں پر فوراً گرفت نہیں کی ہے، ان کو موقع دیا ہے صفائی بیان کرنے کا کہ تمہاری اس بات کا مفہوم کیا ہے. تو ان چیزوں میں آگے ہو گیا مسلمان. اور جو صحیح اسلام تھا جس میں اللہ کی عبادت، کیا اسلام کو ڈیفائن کیا 2 لفظوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ نصح للہ ولی رسولہ ولی عامۃ المسلمین. سب کے ساتھ اچھا سلوک، اللہ کے ساتھ بھی، رسول کے ساتھ بھی، اور عام مسلمانوں کے ساتھ جن کے ساتھ رہتے سب اچھا کرو. سب کے ساتھ اللہ کو اللہ کا حق دو، نبی کو نبی کا حق دو. نبی کا حق کیا ہے؟ درود شریف پڑھنا، آپ کے لیے دعا کرنا، آپ سے محبت کرنا، آپ کی سنت کو اختیار کرنا، آپ کے دین کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنا، آپ کو آخری نبی سمجھنا. اور عام مسلمانوں کا بھی حق دو جو اللہ نے بیان کیا ہے. کسی کا حق نہ مارو، احسان کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو. فرمایا خیرات نہیں کر سکتے غریب ہو، ان تلقا اخاک. جو بالکل دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، انہوں نے جو اسلامی تاریخوں میں مختلف رسومات کی جاتی ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا ہے، یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم بھی کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. جو اسلام کے اصل حکام ہیں، پردے کا قانون نافذ کرو، نماز کا قانون نافذ کرو، سینما گھروں کو بند کرو، بے حیائی کا خاتمہ کرو، عدالتوں بینکوں سے سود کو ختم کرو، یہ چیزیں نہیں ہیں. بس مخصوص دن، یہ فلانا کا دن، یہ فلاں کا دن، یہ فلاں کا دن، یہ فلاں کا دن، اس دن اس نام پہ جلسہ ہوگا، اس دن اس نام پہ روڈ بند ہوں گے، اس نام پہ بتیاں لگائی جائیں گی، اس دن اسلام پہ دیگ پکے گی، اس دن اسلام پہ
مٹھائی بٹے گی, اس دن اس نام پہ بکرا کٹے گا, یہ رہ گیا ہے. اسلامی تاریخ میں کسی ایک صحابی سے کوئی ایک دن ایسا بتا دیں جس دن کسی صحابی نے کسی کا یوم پیدائش منایا ہو, یا یوم شہادت منایا ہو, یا غم کا دن منایا ہو, یوم سیاہ منایا ہو, سوائے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے. بس اس کے علاوہ کوئی صحابی کوئی بھی دن نہیں مناتے, نہ صحابہ نہ تابعین, نہ ہماری فقہ کی کتابوں میں کوئی ایسا دن لکھا ہوا ہے. جو اسلامی لا ہے نا, قانون جو ریٹن فارم میں لایا گیا صدیوں پہلے, اس میں بھی کہیں نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے, قو انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ اولادیں جہنم کا ایندھن بنیں گی اور آپ کو بھی اس جہنم میں لے کے جائیں گی. اگر آپ نے ان کے موبائل فون چیک نہیں کیے, اگر آپ نے ان کی نگرانی نہیں کی, آپ کا بیٹا اگر لڑکیوں سے دوستی لگاتا ہے, آپ کہیں بیٹا میں تمہارے ساتھ تعاون کرتا ہوں, میں تمہارے ساتھ نکاح میں تعاون کرتا ہوں, بتاؤ کون سی لڑکی پسند ہے, میں تمہارا نکاح کرانے کی کوشش کرتا ہوں اس سے, کوئی بات نہیں, جہاں تک میں نے تمہیں کھلا پلا کے جوان کیا ہے یہ سب میں نے خرچہ کیا, اللہ نے پورا کیا, تو میں تمہارے نکاح پہ بھی خرچہ کروں گا, کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے, تم میری اولاد ہو, کیونکہ وہ بہو میری بیٹی ہوگی, اس سے ہونے والی اولاد میری بھی اولاد ہوگی. تو باپ اپنے جو ہے نا وہ تھوڑی سخاوت کا مظاہرہ کرے اور اولاد تھوڑی سخاوت کا مظاہرہ کرے. اگر آپ کچھ کما رہے ہیں تو آپ کسی غریب لڑکی سے شادی کر لیں, اگر آپ کی آمدن کم ہے, نکاح کو اللہ کا واسطہ معاشرے میں پروموٹ کریں. آپ دیکھیے, دو باتیں کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نکاح پہ اللہ نے غنا کا وعدہ کیا ہے, ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, فرمایا اگر فقیر ہوگے نکاح کرو, اللہ غنی کر دے گا, خرچے پورے کرنے کا انتظام کرے گا اللہ. دیکھیں نکاح والے لوگوں کے چہروں پہ رونق ہوتی ہے, اور جو نکاح سے دور بھاگتے ہیں ان کے چہروں پہ پھٹکار برستی ہے, نحوست ہوتی ہے, ڈپریشن میں جاتے ہیں, زندگی تباہ ہوتی ہے. کیا آپ بکرے میں اضافی ثواب سمجھتے ہیں, اور یہ شریعت پر اضافہ یہ حرام ہے, بدعت ہے, ناجائز ہے. اس جذبے کے ساتھ فی نفسی بکرے کا صدقہ کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن لوگ اس جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ بدعت ہے. آپ نے کیوں شریعت پہ زیادتی کی ہے؟ رسومات, غریب کو فائدہ نہیں ہو رہا, بکرے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. بھائی قرآن کہتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ, ہر چیز اندازے سے پیدا ہوتی ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, اگر اللہ چیزوں کو اندازے سے پیدا نہ کرے, بے تحاشا پیدا کر دے, تو زمین میں اتنی رزق کی فراوانی ہو جائے گی کہ لوگ اللہ کے باغی بن جائیں گے. ہر چیز کا حصول ہر ایک کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اللہ نے نہیں رکھا آسان, اللہ نے کہا کچھ امیر رہیں گے کچھ غریب رہیں گے, تو اسی حساب سے اللہ بکرے پیدا کرتا ہے تاکہ ان کا ریٹ ایک خاص حد تک رہے. حدیث میں آتا ہے نا ان اللہ هو المسعر, صحیح حدیث ہے. میں بیان میں جو حدیث پڑھتا ہوں یاد رکھو وہ صحیح ہوتی ہے, اس لیے مجھے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو اعتراض ہے تو کہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے, پھر میں حوالہ دوں گا انشاءاللہ, کیونکہ میں حوالوں میں ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہتا, کیونکہ میں تو بیان میں فرفر حدیثیں سنا رہا ہوتا ہوں. اگر میں حوالے دینا شروع کر دوں گا تو میرا بیان سمٹ کے وہ حوالوں میں لگے گا. اس لیے ایک آدمی نے جب التزام کیا ہے کہ وہ جو حدیث سنائے گا وہ صحیح ہوگی, تو آپ مجھے چیلنج کریں کہ مفتی صاحب آپ نے جو حدیث سنائی ہے وہ صحیح نہیں ہے. جنید صاحب حیدرآباد انڈیا سے پوچھتے ہیں, کیا نظر لگ جانے کے ڈر سے کوئی آدمی اپنی پراپرٹی یا مالی معاملات کو چھپا سکتا ہے یا جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ جھوٹ بولنا تو جائز نہیں ہے, البتہ نظر لگنے کے خوف سے آپ اپنی پراپرٹی اگر چھپاتے ہیں. دیکھیں نظر لگنے کا خطرہ اس کو ہوتا ہے جو ایک دم غریب تھا, یعنی غریب تھا, ایک دم اس کے پاس اچانک ایسا پیسہ آ گیا کہ جس کی کسی کو توقع ہی نہیں تھی, تو ایسے آدمی کو چاہیے احتیاط سے کام لے, آہستہ آہستہ بتائے. جیسے میں نے ایک بیان میں ذکر کیا کہ آپ انتہائی غریب تھے, بس ایک دم آپ کا چھکا لگ گیا اور آپ کا بزنس آسمانوں تک پہنچ گیا, تو آج ایک دم سے آپ سائیکل سے لینڈ کروزر پہ آ گئے تو نظر لگنے کا خطرہ ہے. تو اس میں بہتر یہ کہ پہلے سائیکل سے آپ پرانی سی کوئی پھٹیچر سی موٹر سائیکل لیں, 10-15 دن وہ چلائیں, جب لوگ اس کے عادی ہو جائیں تو پھر آپ تھوڑی اچھی بائک پہ آ جائیں, پھر تھوڑا رکشے پہ آ جائیں, پھر رکشے سے تھوڑا سا پرانی ایف ایس لے لیں, دھکا اسٹارٹ ہو, اس کے بعد پھر آہستہ 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 لوگ یعنی عادی ہو جائیں گے آپ کو دیکھ کے, بھئی یہ یعنی ایک دم اچھمبے کی بات نہیں ہوگی. تو پھر ہوتے 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 آپ کرولا پہ آئیں, پھر لینڈ کروزر پہ آئیں, پھر اس کے بعد آپ کا اپنا جہاز ہو, آپ خود پائلٹ بن کے اس جہاز کو اڑائیں, تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی. یہ اتنے سارے جو جہازوں میں پائلٹ اڑ رہے ہیں ان کو تھوڑی نظر لگتی ہے.
تو اس لیے کہ ڈائریکٹ سائیکل سے یہ آسمان پہ نہیں پہنچے ہوتے. تو نظر لگنے کا خطرہ جو ہوتا ہے نا وہ عام طور پر ایسی کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ ایک بالکل اچھمبے کی بات ہو جائے, تو آہستہ آہستہ کر کے اگر ہوگا تو نہیں انشاءاللہ نظر لگے گی. اور دوسرا, نظر سے بچنے کے جو دوسرے اہتمام ہیں وہ بھی کیے جائیں جو احادیث میں دعائیں آتی ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, اس دعا کا معمول بنایا جائے, سورہ فلق سورہ ناس کا معمول بنایا جائے تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی. اس معاملے میں زیادہ وہمی بننا ٹھیک نہیں ہے. اب کب تک چھپاتے رہیں گے ساری زندگی, غریبوں کی طرح گھومتے رہیں گے؟ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے, حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جب کسی کو دولت دی ہو تو اس کے لباس و پوشاک سے وہ دولت نظر آنی چاہیے. اللہ نے جب آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ کا لائف اسٹائل ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے پیسے والوں کا ہوتا ہے, کیونکہ یہ نعمت کی ناشکری ہے کہ پیسہ دیا اور آپ غریبوں کی طرح رہ رہے ہیں صرف اس لیے کہ نظر نہ لگ جائے. لینڈ کروزر کے پیسے ہیں آپ کے پاس, آپ پھٹ پٹی لے کے گھوم رہے ہیں, نظر نہ لگ جائے تو نظر لگ کے یہی ہوگا نا. لینڈ کروزر میں گھوم کے نظر لگے گی تو پھٹ پٹی پہ آ جائیں گے آپ, تو ابھی سے پھٹ پٹی پہ گھوم رہے ہیں ابھی تو نظر لگی نہیں ہے تو کیا فائدہ. تو اس لیے اس میں نارمل رہنا چاہیے. ہاں ایک دم سے اپنی کسی نعمت کو بیان کرنا اور اچھالنا یہ بہرحال غلط ہے, بلکہ اس میں علماء کہتے ہیں اپنی نظر بھی لگنے کا خطرہ ہوتا ہے انسان کو. تو آہستہ 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 نارمل لائف میں آئیں تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں لگے گا آپ کو. آج علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح گائیڈ کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. یاد رکھیں آج صرف بتایا جا رہا ہے, منوایا نہیں جا رہا, کیونکہ منوانے کی طاقت اللہ نے علماء کے ہاتھ میں نہیں دی ہے, نہ علماء کے پاس ہے منوانے کی طاقت. منوانے کی طاقت گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے, حکومت کے پاس ہوتی ہے. ہمارا ملک اسلامی ہے, اگر گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آپ کو قیامت کے دن چھوڑ دے گا. اس لیے عقل کا اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ حلال کی طرف آئیے اور حرام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اللہ تعالیٰ ہماری ان قوم کی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرے اور انہیں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ اور لیونگ ریلیشن کے خوشنما نعروں کے نام سے جو الو بنانے کی مہم چل رہی ہے, اللہ ان زہریلے نعروں سے ان کی حفاظت فرمائے. حدیث میں آتا ہے اللہ ہے جو چیزوں کے نرخ متعین کرتا ہے. مارکیٹ ریٹ اصل میں کون متعین کرتا ہے؟ اللہ. لوگ اگر اس میں مصنوعی طریقے سے دخل اندازی نہ دیں تو چیزوں کے ریٹ اکثر مناسب رہتے ہیں. اب اللہ نے بھی بکرے کے گوشت کے ایک ریٹ رکھے ہوئے ہیں, اسی حساب سے بکرے پیدا بھی ہوتے ہیں, ایکسپورٹ بھی ہوتے ہیں, امپورٹ تو ہوتے نہیں ہمارے ہاں, لیکن اتنے کہ ہمارے ملک کی ضرورت بھی پوری ہو اور جس کو بکرے کا گوشت کھانا ضروری ہو اس کے لیے اتنا مہنگا بھی نہ ہو جائے کہ بیچارہ حاصل نہ کر سکے, تو وہ پیدا ہوتے ہیں. صدقے کے بکرے جس کا اسلام میں نہیں ہے, ان بکروں کے بہت